ایک ایسی خاتون جو شہر لاہور میں صرف ماڈلنگ کا خواب دیکھ کر داخل ہوئی، وہ ماڈل بننا چاہتی تھی لیکن وقت نے اس کو ایسا چکرایا کہ وہ ماڈل تو نہ بن سکی لیکن ڈرگ کی دنیا میں، آئس کی دنیا میں، نشے کی دنیا میں وہ ملکہ ضرور بن گئی۔ ہم بات کر رہے ہیں انمول عرف پنکی کی۔ سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ آخر وہ کون تھا جو اس کو اس دنیا میں لے کر آیا؟ بننے تو یہ ماڈل گئی تھی لیکن یہ ملکہ کیسے بن گئی؟ 2 سے 3 کروڑ روپیہ یہ اپنے ساتھ ایز اے کیش کیوں رکھا کرتی تھی؟ اس کی تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی جو سندھ ہیں آزاد خان صاحب، انہوں نے کچھ اہم انکشافات کیے ہیں، اس پر بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف، محمد شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا سا پتھر اپنے دل پر رکھا اور پاکستانی قوم کو ایک انتہائی اہم خوشخبری سنائی۔ وہ خوشخبری کیا ہونے والی ہے آپ کو بتائیں گے، اور یہ وہ ایسا احسان ہے جو شریف خاندان ہماری پاکستانی قوم پر کر رہا ہے اور یہ احسان ہمیں نہیں بھولنے چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انڈیا سے کچھ اہم تفصیلات آئی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا میں 4 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے اور یہ جو خبر ہے یہ انڈین عوام کے لیے نہایت افسوسناک ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور یہ تمام تر تفصیلات ویڈیوز ثبوت کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے۔ آپ اگر ہماری ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اگر کچھ چیز بری لگتی ہے تو ہمیں کمنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، انمول عرف پنکی یہ جو خاتون ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ 30 سال کے قریب اس خاتون کی عمر بتائی جاتی ہے۔ یہ خاتون شہر لاہور میں ایک خواب دیکھ کر آئی تھی کہ یہ وہاں پر ماڈل بننے کے لیے جا رہی ہے، لیکن ماڈلنگ کی دنیا میں اس کے کچھ ایسی جگہ پر سلام دعا ہوئی، کچھ ایسی جگہ پر رابطے قائم ہوئے جس کے چلتے یہ ڈرگ کی دنیا میں ملکہ بن چکی تھی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کی جہاں پہلی شادی ہوئی تھی، وہ جو شخص تھا وہ بھی یہ جو نشہ آور منشیات تھی ان کی سیل پرچیز کیا کرتا تھا، اس میں وہ شامل تھا، لیکن جب ان کی شادی ناکام ہوئی، ان کی طلاق ہوئی، تو اس کے بعد انمول عرف پنکی یہ جو خاتون ہے جو ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں، جس کی ایک عدالت میں جب اس کو لے کر گئے، اس کی جو ویڈیوز جاری کی گئی، جو خود کو ایک گینگ کی صورت میں کہتی ہے کہ انمول ایک برانڈ ہے، انمول پنکی ایک برانڈ ہے، اور برانڈ ایسے ہی نہیں بن جاتے، یہ پیسے کی طاقت سے بنتے ہیں۔ انمول عرف پنکی کے اپنے جو الفاظ ہیں وہ آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہاں بات کرتے ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جب اس کی پہلی شادی جو تھی وہ ناکام ہوئی تو اس کے بعد انمول عرف پنکی نے اپنا گینگ چالو کیا، خود اس کی سربراہ بنی، اس کے بھائی بھی اس میں شامل تھے، اور اس میں اس نے خاتون کو، لڑکیوں کو استعمال کیا، اور اتنی ایفیشینسی کے ساتھ آپ اندازہ یہ لگائیں کہ ایک پڑھی لکھی خاتون بھی نہیں ہے، میٹرک پاس بھی اس نے نہیں کیا، لیکن پورے پاکستان میں یہ اپنے گینگ کو چلاتی تھی، نہ صرف چلاتی تھی بلکہ انمول عرف پنکی، پنکی کے نام سے یہ کوکین کوئین کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ اس نے یہ تمام تر کامیابیاں کیسے حاصل کی؟ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کو گزشتہ سالوں میں CIA کی جانب سے بھی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن پیسے کی طاقت سے ابھی یہ چہم گویا ہے، اس نے پیسے کی طاقت سے نہ صرف خود کو چھڑوایا بلکہ یہ مہنگے مہنگے وکیل بھی رکھا کرتی تھی۔ اس کی گینگ نے، یہ جو گینگ چلاتی تھی اس گینگ نے مہنگے وکیل ہائر کر رکھے تھے۔ ابھی گزشتہ سال کی کچھ تفصیلات آئی کہ اس کی گینگ کی کچھ لڑکیاں جو کہ ایز اے رائڈر کام کیا کرتی تھی، یعنی کہ کچھ خواتین اس نے رکھی تھی، اگر کوئی ڈیل کنفرم ہوتی تھی تو ان تک کوکین اور آئس کو پہنچانے کا کام لڑکیاں کیا کرتی تھی۔ بائک پر لڑکیاں اس آئس کو پکڑتی تھی اور اپنے جو کسٹمرز تھے وہاں تک وہ پہنچایا کرتی تھی۔ اب یہ ایک نہایت ہی فائدہ مند کام تھا کیونکہ لڑکیوں پر پولیس بھی شک نہیں کرتی تھی، لڑکیوں پر ٹریفک وارڈنز بھی شک نہیں کرتے، اور راستے میں کوئی ایسی مشکل بھی پیش نہیں آتی تھی۔ اب یہ جو لڑکیاں جب پکڑی گئیں تو ان کو کچھ ہی دنوں میں یہ جو گینگ تھا انمول کا، اس نے مہنگے مہنگے وکیل ہائر کیے اور ان لڑکیوں کو چھڑوایا، اور یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ یہ گینگ کس طرح کام کرتا تھا۔ اب یہ جو ایڈیشنل آئی جی سندھ ہیں آزاد خان صاحب، انہوں نے کچھ اہم انکشافات کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس گینگ میں نہ صرف ملک پاکستان، پنجاب کی، سندھ کی خواتین شامل تھی بلکہ بیرون ملک سے بھی کچھ 8 کے قریب خواتین بتائی جاتی ہے جو اس گینگ کا حصہ تھی۔ 20 کے قریب کچھ ایسی خواتین ہیں جن کی نشاندہی کر لی گئی ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو خاتون تھی یہ تمام تر آئس، نشہ جو تھا، کوکین تھا، یہ پنجاب میں تیار کیا کرتی تھی
اور سندھ میں سپلائی کیا کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اہم جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ 800 کے قریب اس کے رابطے تھے کسٹمرز کے ساتھ، جن میں سے 639 کی جو لوکیشنز ہیں وہ ہم نے دریافت کر لی ہیں۔ یہ آزاد خان صاحب ایڈیشنل آئی جی ہیں، وہ یہ انکشاف کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 639 کی لوکیشن جو ہیں وہ ہم نے نکالی ہیں، جن میں سے 132 صرف کراچی سے ہیں۔ اب وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام تر خرہ کھلا ہے اس کا تعلق پنجاب سے ہے۔ اب شروع میں جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ جو انمول عرف پنکی ہے اس کا جو کیس ابھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے یہ پیپلز پارٹی کو پھنسانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو کیوں پھنسایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو 28ویں ترامیم آنے والی ہے اس میں پیپلز پارٹی حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اب یہ ایک تاثر تھا ان تمام تر چیزوں کے چلتے۔ اب یہ جو آئی جی سندھ ہے آزاد خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کا خرہ پنجاب سے ملتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ جو اپنے ریگولر بائرز کے انہوں نے نام لیا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ انمول عرف پنکی نے انکشاف کیا ہے کہ اداکارہ سارا خان اور اداکار منیب بٹ ان کے ریگولر بائرز ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کی بیویاں ان سے یہ جو ہے یہ کوکین اور آئز لیا کرتی تھی، وہ میری ریگولر بائرز ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ اہم سیاست دان بھی انمول عرف پنکی سے یہ منسوب کیا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ اہم سیاست دان جو ہیں وہ میرے بائرز ہیں اور وہ مجھ سے نشہ خریدتے ہیں۔ اب یہ وہ تمام تر چیزیں، اب ان سیاست دانوں میں کون کون شامل ہو سکتا ہے، کس کس کو پھنسایا جا سکتا ہے، کن کن سے ان کے رابطے ہو سکتے ہیں، یہ وہ تمام تر چیزیں ابھی حل طلب ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہاں پر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ خاتون میٹرک پاس بھی نہیں ہے لیکن یہ خاتون پیسے کی طاقت پر یہاں پر کروڑوں روپے کا اپنا کاروبار کرتی ہے، اور اتنا گھٹیا کاروبار ہے کہ ماؤں کے بیٹوں کی ماؤں کی گودیں اجاڑ دی اس نے، اور اتنے نوجوان اس تمام تر یعنی کہ اس نشے کے عادی بنے۔ جو مہنگے ترین خاندان تھے ان کے لاوارث جو تھے وہ یہ نشے کے عادی بنے، اور یہ اتنا مہنگا نشہ تھا کہ جو غریب خرید بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی جو اندازے کے مطابق پرائس بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 2 گرام نشہ 30,000 سے زائد کا ملتا ہے۔ صرف 2 گرام نشے کی جو قیمت ہے وہ 30,000 سے زائد ہے۔ اب یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا سا پتھر دل پر رکھا، اور جمعے کا دن تھا، آپ کو پتا ہے کہ پیٹرولیم کی جو قیمتیں ہیں ان میں کمی بھی کی جاتی ہے، اس میں اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ جو پاکستان کے حالات ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 266 روپے سے پیٹرول کی قیمت کو اٹھا کر، پہلے تو 150 تھا نا جب خان صاحب کی حکومت تھی، لیکن اس جنگ سے پہلے 266 سے اٹھا کر 415 روپے کر دی گئی۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو اندازہ ہوا کہ میری قوم کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے، میری قوم کا ان حالات میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، یہ قوم مجھے پکار رہی ہے۔ تو اسی تمام تر چیزوں کے چلتے شہباز شریف صاحب نے پتھر رکھا اور اپنی کابینہ کو حکم جاری کر دیا، اور کابینہ نے یہ اعلان کیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کمی کی جائے گی۔ اب یہ وہ احسان ہے جو شہباز حکومت نے عوام کو دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 5 روپے کمی کر دی گئی ہے۔ آپ خوشیاں منائیں، آپ خوشیاں کیوں نہیں منا رہے؟ یہ ایک انتہائی اہم خبر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انڈیا سے جو خبر آئی ہے 4 سالوں میں پہلی مرتبہ انڈیا میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور وہ اضافہ انڈین روپیز میں 3 روپے کیا گیا ہے۔ اگر اس کو کنورٹ کیا جائے پاکستانی پیسوں میں تو تقریباً 10 روپے کے قریب بنتا ہے۔ یعنی کہ 4 سالوں میں پہلی مرتبہ انڈیا میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ اپریل 2022 کے بعد پہلی مرتبہ اضافہ ہوا، اور یہ اضافہ بھی تقریباً انڈین پیسوں میں 3 روپے کا کیا گیا ہے، جو کہ پاکستانی پیسوں میں 10 روپے بنتا ہے۔ اگر ابھی بھی اندازہ لگائیں تو پاکستانی پیسوں کے حساب سے انڈیا جو پیٹرول سیل کر رہا ہے وہ 318 روپے ہے 4 سالوں میں پہلی مرتبہ۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم تو ان چیزوں کو ایز اے خبر آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن انڈین میڈیا وہاں پر چیخ اٹھا ہے، انڈیا کی جو اپوزیشن ہے وہ احتجاج کر رہی ہے کہ بھائی یہ آپ نے مہنگا کیوں کیا، حتیٰ کہ آپ کو تو امریکہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ آپ روس سے بھی تیل خرید سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ وہ جو حکومت ہے وہ عوام کو جواب دہ ہے۔ یہاں پر 80 روپے بڑھایا جاتا ہے، 50 روپے بڑھایا جاتا ہے، 35 روپے، 30 روپے، 20 روپے قیمت بڑھائی جاتی ہے۔ جب کم کرنے کی بات آتی ہے تو صرف 5 روپے قیمت کم کی جاتی ہے۔
یعنی کہ یہاں پر اب ہم کیا کہیں، کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا ہی کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں پر اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہاں پر جس طرح صحافیوں کی آوازوں کو بند کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پر ہم تنقید بھی نہیں کر سکتے. ہمیں کہا جاتا ہے جی یہ جنگ کی صورت میں یہ تمام تر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں لیوی پر حکومت 117 روپے کے قریب لیوی چارج کر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے؟ آپ تو جنگ کے نام پر سنچری سے بھی زیادہ کے پیسے عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یعنی کہ عوام کی جیب سے پیسے نکال رہے ہیں. یہ لیوی کیوں عائد کی جاتی ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے یا کبھی کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو اس وقت ایمرجنسی کی صورت میں پاکستانی قوم سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے لیوی سرچارجز لیوی بڑھا دی جاتی ہے. لیکن جنگ ہماری تو ہو نہیں رہی، جنگ امریکہ اور ایران کی ہو رہی ہے، لیکن پاکستان پر 117 روپے لیوی کیوں عائد کی گئی؟ اب اس میں 5 روپے کمی کر دی گئی ہے، 112 یا 110 روپے کے قریب لیوی چارج کی جا رہی ہے. لیکن جو خوشخبری تھی وہ میں نے آپ کو سنا دی انڈیا کے حوالے سے. جو بری خبر تھی وہ یہ تھی کہ تقریباً 3 روپے کے قریب وہاں پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، اور اس پر بھی انڈیا کی اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، انڈیا کی عوام جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے کہ بھائی یہ تم نے کیوں کیا. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں پاکستان میں کتنا بڑا ہماری اپوزیشن غائب ہے. میں آپ کو پھر بتاتا چلوں، یہ وہ اپوزیشن ہے جو عمران خان کے نام پر اسمبلیوں تک پہنچی، پارلیمنٹ لاجز میں ٹھنڈی ایسیوں کی ہوائیں کھانے یہ جا سکتے ہیں، لیکن عوام کا مقدمہ لڑنے کے لیے یہ نہیں جا سکتے. یہاں پر مہنگے 11 ارب کے جہاز لیے گئے، اس اپوزیشن کے منہ سے تالا نہیں اترا. یہاں پر 50 ایکڑ کی سٹیاں بنانے کے، فلم سٹی بنانے کا، بھائی اس قوم کو کیا ضرورت ہے فلم سٹی بنانے کی؟ عوام اس حد تک مجبور ہے کہ عوام کہتی ہے کہ بھائی سی سی ڈی میں ایک ایسا ادارہ بنایا جائے کہ وہ جب بھی کسی غریب کو دیکھے تو اس کو گولی مار دے. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ آپ ویڈیوز دیکھیں پہلے، میں پھر آپ کو بات بتاتا ہوں. 10 دن کے بعد پھر اسے توڑ رہے ہیں، پھر بنا رہے ہیں. کس لیے؟ کمائی کے لیے. حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسا محکمہ بنائے سی سی ڈی کا جو جہاں کوئی غریب دیکھے وہاں پہ گولی مار دے. سی سی ڈی کا کوئی ایسا محکمہ بھی ہونا چاہیے جو جہاں پہ کوئی غریب نظر آئے اس کو گولی مار. اتنے غمگین ہے کہ مرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو کیا کریں اب، یا تو حکومت مرے یا ہم مریں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ عوام کس حد تک مجبور ہو چکی ہے مہنگائی سے. لیکن جب ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آتے ہیں وہ 5 روپے پیٹرول کم کرتے ہیں اور یہ بھی احسان کرتے ہیں ہم پر. یعنی کہ ابھی بھی یہ جنگ صرف ایشیائی ممالک میں صرف پاکستان پر کیوں اتنا اثر ڈال رہی ہے؟ یعنی کہ انڈیا بھی اسی خطے میں جو کہ 318 روپے لیٹر پیٹرول سیل کر رہا ہے پاکستانی پیسوں کے حساب سے. بنگلہ دیش جو کہ 300 روپے کے قریب سیل کر رہا ہے، ہم سے آزاد ہونے والا ملک ہم سے سستا پیٹرول سیل کر رہا ہے. یہ یعنی کہ آپ افغانستان کا حساب لگائیں، وہاں پر اس وقت جو پیٹرول کی قیمتیں وہ ہم سے سستی ہیں. جو دونوں ملک جنگ میں شامل ہیں، ایران اور امریکہ، ان کی اپنی جو ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں وہ پاکستان سے سستی ہیں. لیکن اندازہ لگائیں کہ پاکستانی قوم پر جو یہ اضافہ کیا گیا ہے یہ اضافہ نہیں ہے. اگر یہاں پر بھی 115 روپے 110 روپے کے قریب جو لیوی کی فیس ہے وہ کم کی جائے تو یہ قیمتیں کم ہو سکتی ہیں. لیکن جنگ کے نام پر یہ جب پیسہ بناتے ہیں، اس پر جب تنقید کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ہم ریاست کے خلاف ہے. بھائی یہ کیسی ریاست ہے؟ بھائی ہم تو ریاست کے ساتھ ہے. بنیان المرصوص میں جس طرح کے معاملات ہوئے، ایز اے نیشن تمام تر قوم اکٹھی ہوئی. یہ ایک ایسا عمل تھا جہاں پر اکٹھا ہونا بنتا بھی تھا. لیکن تنقید برائے تنقید آپ مت سمجھا کریں. ہم جو تنقید کرتے ہیں وہ اصلاح کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کو ایک امید دلاتے ہیں کہ بھائی ابھی بھی ایسے معاملات ہیں جہاں پر حکومت آپ کو ریلیف دے سکتی ہے. لیکن یہ ریلیف کیوں نہیں دے رہی، اس کا جواب حکومت خود آپ کو دے سکتی ہے. یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ نہایت ہی اونچی، یعنی کہ وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے، ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں. لیکن یہ جو تفصیلات میں آپ کو بتانے والا ہوں، صدر جو انڈیا کے جو وزیر اعظم ہے وہ جب یو اے ای پہنچے، ان کا جس طرح استقبال کیا گیا، جس طرح شیر افضل مروت نے انکشاف کیا کہ 18,000 کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ یو اے ای سے نکالے گئے، صرف پارا چنار کے 18,000 کے قریب پاکستانی نکالے گئے یو اے ای سے. ہماری جو خارجہ پالیسی تھی وہ بڑھتی ہوئی دکھائی کیوں دے رہی ہے، اس پر تفصیلات کریں گے آنے والی ویڈیوز میں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.